آب حیات کہاں ہے اور حضرت خضر ہر سال کہاں ملتے ہیں، وہ بات جو آپ کو آج سے قبل معلوم نہیں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کونیت ابو العباس ہے اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، حضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ بحر یعنی سمندروں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق یعنی انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر خشکی میں ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں، اور مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتاویٰ میں بیان فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کی حقیقت۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے، وہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت
حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔